اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقصود زندگی ہے۔ جب تک بندہ اپنی تمام تر خواہشات کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع نہ کر دے، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل، مکمل، اکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر محبوب کے چہرے انور کی قسم اٹھائی، آپ کی بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ اپنی لاریب کتاب میں فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ محبوب مجھے آپ کے چمکتے دمکتے روشن چہرے کی قسم، آپ کی بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر کے میدان میں اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ بس بس کریں گے، اللہ اپنے محبوب کو خوش فرمائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے بالکل سامنے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان کے جسم پر سبز رنگ کا لباس ہوگا، قد اونچا اور لمبا ہوگا۔ اونچے اور لمبے قد کی وجہ سے وہ پوری انسانیت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر ایک بندے پہ پڑے گی، فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، یا احمد یا احمد۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں جواب دوں گا لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے والد میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بتلائیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اپنے امتی کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں تیزی کے ساتھ ان فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور میں جا کے کہوں گا، میرے رب کے نمائندوں، میرے رب کے فرشتوں، میری بات سنو۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، ہم نے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دیتے ہیں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتوں کی طرف سے مایوس ہو جاؤں گا، اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی پہ رکھوں گا اور اپنا چہرہ عرش کی طرف اٹھا کے عرض کروں گا، اللہ آپ نے مجھ سے دنیا کے اندر وعدہ فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا۔ اللہ فرشتے میری بات نہیں سن رہے، اللہ فرشتے میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عرش کے اوپر سے اعلان ہوگا کہ اس بندے کو میزان کے قریب لے کے آؤ۔
فرشتے اس بندے کو میزان کے قریب لائیں گے، نیکیوں کا وزن دوبارہ ہوگا، گناہ تو دوبارہ تولے جائیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے ترازو کے قریب کھڑے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں انگلی کے پورے کے برابر سفید رنگ کا کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ محبوب بسم اللہ پڑھ کر اس ٹکڑے کو نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دیں گے، وہ پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، عرش کے اوپر سے اعلان ہوگا کہ یہ بندہ تو سعید، کامیاب ہو چکا ہے، جنت کا حقدار بن چکا ہے۔ فرشتے جب اس بندے کو جنت کی طرف لے جانا چاہیں گے، اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، تو یہ بندہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑو تاکہ میں ان سے معلوم کروں یہ کون ہے جن کا چہرہ اتنا پیارا، شخصیت اتنی پیاری، اخلاق اتنے اچھے، اور جن کی وجہ سے میری نجات کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے گا اور آ کے عرض کرے گا آپ کون ہیں؟ تو میرے محبوب فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اللہ کے نبی، یہ آپ کے ہاتھ میں جو کاغذ کا ٹکڑا تھا سفید رنگ کا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے میرے امتی، تو دنیا کے اندر میری ذات پہ درود پڑھتا تھا، اس کاغذ کے اوپر درود لکھا ہوا تھا، آج درود شریف کی برکت سے تیری نجات کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کو راضی کریں گے، محبوب کو خوش کیا جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آپ نے انبیاء کو بڑی بڑی شان عطا فرمائی، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اللہ آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور جنات کو تابع کیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، اللہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ میرے اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا۔ اللہ کیا دیا؟ میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب میرے نام کے ساتھ تیرا بھی تذکرہ ہوگا، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، جہاں ذکر خدا وہاں مصطفیٰ کے بھی تذکرے ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے مشائخ اولیاء اللہ نے لکھا ہے جس مجلس کے اندر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، ذکر محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس مجلس کے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس مجلس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کو بیان کیا جاتا ہے، اس پوری مجلس کے اوپر انوارات اور تجلیات برس رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اور پھر یہ 1 سال کے لیے نہیں تھا، 10 سال کے لیے نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک اللہ نے ثابت کر کے دکھا دیا۔ اگر آج کوئی بندہ ایمان قبول کرنا چاہے، وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، تو اللہ فرماتے تیرا کلمہ ہی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ذکر خدا تو کیا، ذکر مصطفیٰ نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نماز کے اندر ثنا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، عظمت اور کبریائی بیان کرتا ہے، وہ تشہد پڑھتا ہے، لیکن تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے سے پہلے وہ دائیں بائیں سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس بندے کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس نے نماز کے اندر ذکر خدا تو کیا، درود شریف پڑھ کر ذکر مصطفیٰ نہیں کیا۔ اگر کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف نہ پڑھے، ثنا پڑھتا ہے، مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، لیکن درود شریف نہیں پڑھتا، تو میرا اللہ فرماتے تیری نماز جنازہ ہی مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ تو نے نماز جنازہ کے اندر ذکر خدا تو کیا، ذکر مصطفیٰ نہیں کیا۔ اگر کوئی مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا
کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے اذان دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے اذان کو مکمل کر لیتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے کہو کہ اذان دوبارہ دے، کیوں؟ اس نے ذکر خدا تو کیا، ذکر مصطفیٰ نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ عاص بن وائل ایک کافر تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سورہ یاسین کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پہنچ کے کہنے لگا، میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کو بوسیدہ ہو جانے کے بعد زندہ کون کرے گا؟ اس نے آ کے یہ سوال کیا، ہڈی اٹھائی ہوئی تھی۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، یحیی الذی انشأہا اول مرہ، کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر، زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، چونکہ میرے اللہ کا ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آج کی دنیا میں اگر کسی کاریگر، کسی ہنرمند سے کہا جائے کہ آپ اندھیرے کے اندر کرسی بنا کے دکھائیں، وہ نہیں بنا سکتا۔ اگر کسی کاریگر سے کہا جائے کہ آپ اندھیرے کے اندر کوئی سٹینڈ بنا کے دکھائیں، ٹپائی ریل بنا کے دکھائیں، وہ نہیں بنا سکتا۔ کہتے میں اندھیرے کے اندر کام نہیں کر سکتا، روشنی کا انتظام کرو، روشنی ہوگی، اجالا ہوگا، لائٹ کا انتظام ہوگا، تب کام کرنا آسان ہوگا۔ لیکن میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، میرے رب کی قدرت کیسی ہے؟ میرے اللہ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کی تخلیق 3 اندھیروں میں کی ہے، انسان کو 3 اندھیروں کے اندر بنایا۔ آج کا ڈیزائنر، آج کا انجینئر جب بھی کسی چیز کا نقشہ بناتا ہے تو اس کے سامنے پہلے سے میپ موجود ہوتی ہے، نقشہ موجود ہوتا ہے، لیکن میں رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، جب میرے رب نے انسان کی ماں کے رحم کے اندر تخلیق کی، اللہ نے بغیر نقشے کی ہے۔ یہ اربوں کی تعداد کے اندر جو دنیا کے اندر انسان پائے جاتے ہیں، ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ اللہ نے ماں کے رحم کے اندر انسان کو 3 اندھیروں میں بنایا، ماں کے رحم کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا جھلی کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں کے اندر انسان کی تخلیق کی ہے۔ جو رب اندھیرے کے اندر انسان بنا سکتا ہے وہ اللہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو عاص بن وائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد فوت ہو چکی تھی۔ اس عاص بن وائل بدبخت نے آ کر میرے پیغمبر کو طعنہ دیا، واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری تو جڑ ہی کٹ گئی، تیری تو نسل ہی ختم ہو گئی، تیری نرینہ اولاد ختم ہو گئی، اب تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، کل تیرے تذکرے اور چرچے نہیں ہوں گے، کل تیرا نام ختم ہو جائے گا، نرینہ اولاد دنیا سے چلی گئی۔ عاص بن وائل بدبخت کہنے لگا، مجھے دیکھو، میری اولاد ہے، اولاد جوان ہوگی، میری نسل چلے گی، کل میرا نام ہوگا، میرے تذکرے ہوں گے، چرچے ہوں گے۔ اس عاص بن وائل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے یہ طعنہ دیا۔ محبوب دکھی ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا، محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں رب آپ کا دفاع کرتے ہوئے جواب کے اندر قرآن اتار دیتا ہوں۔ اللہ تو نے اپنے محبوب کا دفاع کرتے ہوئے کتنا قرآن اتار دیا؟ میرے اللہ فرماتے میں نے پوری سورۃ الکوثر ہی نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر فصل
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کا ایک معنی حوض کوثر بھی ہے جو اللہ محشر کے میدان میں اپنے نبی کو عطا فرمائیں گے، اور حوض کوثر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حوض کوثر کے کنارے پر جو گلاس رکھے ہوئے ہیں یہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی کیسا ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جو ایک مرتبہ میرے حوض سے پانی پیے گا اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور میں اپنے پیغمبر کے اوپر قربان جاؤں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کو حاصل کرنے کے لیے ایک آسان عمل بھی بتایا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ میری ذات پہ درود پڑھے گا، درود کی برکت سے اسے قیامت کے دن محشر کے میدان میں حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے گا۔ اور کوثر کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ لکھا، اللہ فرماتے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی جسمانی اولاد دنیا سے چلی گئی لیکن میں آپ کو قیامت تک کے لیے ایمانی اور روحانی اولاد عطا کر دوں گا۔ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے یہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ہیں، آپ کے چرچے ہیں، آپ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ عاص بن وائل کو کوئی بھی نہیں جانتا لیکن میرے محبوب کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ میرے محبوب کو یہودی جانتا ہے، میرے محبوب کو عیسائی جانتا ہے، ہندو جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، انگریز جانتا ہے، بت پرست جانتا ہے، سورج اور آگ کی پوجا کرنے والا میرے پیغمبر کو جانتا ہے۔ مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن آج کا کافر بھی محمد کے نام اور لفظ سے واقف ہے۔ انگلینڈ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے آکسفورڈ کا نصاب ملک پاکستان کے سکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اکثر تعداد کافر طلباء کی ہوتی ہے۔ جب کوئی طالب علم پی ایچ ڈی کرتا ہے یا ایم فل کرتا ہے تو اسے مقالہ لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اس عنوان پہ ایک کتاب لکھیں، اس عنوان پہ کتاب لکھیں، مضمون تیار کریں۔ تو ان طلباء کو ایک مضمون دیا گیا، عنوان دیا گیا، دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کون تھی؟ طلباء نے لائبریریوں کا رخ کیا اور کتابوں کا مطالعہ کیا، ورق گردانی کی۔ کوئی طالب علم حکیم ارسطو کے اوپر کتاب لکھ کے لایا، کوئی سکندر کے اوپر کتاب لکھ کے لایا، کوئی حکیم جالینوس پہ کتاب لکھ کے لایا، کوئی چنگیز خان ہلاکو خان پہ کتاب لکھ کے لایا، کوئی ابو علی سینا ارسطو کے اوپر کتاب لکھ کے لایا۔ ایک طالب علم ایسا بھی تھا جو کافر تھا، اس نے اپنی کتاب کا عنوان دیا دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے پھر ثابت کر کے دکھایا کہ سب سے عظیم ترین ہستی محمد کی کیسی ہے۔ اس طالب علم نے کتاب کے اندر لکھا جب میں نے سکندر، چنگیز خان، ہلاکو کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، جہاں مجھے آدھی اور پوری دنیا کے حکمران نظر آتے ہیں تو مجھے ان کی زندگیوں کے اندر ظلم بھی نظر آتا ہے۔ جب میں فلاں حکیم کو دیکھتا ہوں وہ طب کے اندر، حکمت کے اندر تو عروج پہ پہنچ چکے تھے، لیکن ان کی گھریلو زندگیوں کے اندر مجھے خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہر ایک کی خامی اس طالب علم نے بیان کی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو کہنے لگا جب میں محمد کو بادشاہ کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو مجھے محمد جیسا بادشاہ پوری کائنات کے اندر نظر نہیں آتا۔ اور اس نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش کیا کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں کیسر اور روم کے پاس، کسرا کے محل کے اندر گیا، مختلف بادشاہوں کے پاس گیا، میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم اور ادب نہیں دیکھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر تھوک ڈالتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر وضو فرماتے، صحابہ اس پانی کو اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلتا ہے،
تو صحابہ اس خون کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے موقع پہ جب دندان مبارک شہید ہو گئے، منہ مبارک خون سے بھر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے آپ کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل دنیا کے اندر جاؤ، اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا خون کا ایک قطرہ زمین پہ گر پڑا تو قیامت تک کے لیے گھاس نہیں اگ سکتی۔ جبرائیل آسمانوں سے آتے ہیں، لیکن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے خون مبارک کو پی جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پچنا لگوایا، حجامہ لگوایا، مالک بن سنان کو 2 مرتبہ ان کا واقعہ آتا ہے، ان کو خون دیا، ڈال کے آؤ، تو مالک بن سنان اس سارے خون کو پی جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا مالک وہ خون کہاں پہ ڈال کے آئے؟ اللہ کے نبی میں نے اس کو پی لیا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک جس پیٹ کے اندر محمد کا خون چلا جاتا ہے، اللہ اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز کو محفوظ کرنے والے حضرات صحابہ کرام، میرے محبوب کو جو پسینہ آیا کرتا تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، اور پسینے کے اندر گلاب سے عمدہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خدام سے فرمایا کہ اس جگہ گلاب کے پھول لگائے جائیں، تو کسی نے کہا کہ حضرت چنبیلی کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے، چنبیلی کی کلمے لگا دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، گلاب کے پودے، گلاب لگایا جائے۔ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے بارے میں پڑھا تو کتابوں کے اندر ذخیرے احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پسینے سے گلاب جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں گلاب کو دیکھوں گا، گلاب کی خوشبو سونگھوں گا، مجھے پیغمبر کا پسینہ یاد آ جائے گا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بوتلوں کے اندر جمع کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی صحابی آئے، اللہ کے نبی میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے خوشبو چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیشے کی بوتل لے کے آؤ۔ اس نے شیشے کی بوتل مہیا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک پسینہ اس شیشی کے اندر ڈال دیا، فرمایا جا ان کے کپڑوں پہ لگا دینا۔ وہ شیشی کو اپنے گھر لے گیا، بچی کے کپڑوں پہ لگایا۔ رخصتی کے موقع پہ تو بچی کے جسم اور کپڑوں سے عمدہ خوشبو آنے لگی۔ جب تک اس گھر کے اندر وہ شیشی پڑی رہی، اس گھر کے اندر سے عمدہ خوشبو آتی رہی، حتیٰ کہ وہ گھر خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ میرے محبوب ام سلیم کے گھر تشریف لے گئے۔ ام سلیم کا اصل نام رمیسہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ آرام کیا۔ میرے پیغمبر کی مبارک پیشانی پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ حضرت ام سلیم تنکے کے ذریعے پسینے کو بوتل کے اندر جمع کر رہی تھی۔ میرے پیغمبر کی آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ کیوں جمع کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا یا رسول اللہ، جب مدینہ طیبہ کے اندر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، غربت ہے، خوشبو نہیں ہوتی، میں اس کے کپڑوں پہ آپ کا پسینہ لگا دیتی ہوں، جب تک اس کے جسم پہ کپڑے رہتے ہیں عمدہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرتا تھا، مصافحہ کر کے فارغ ہوتا تو اس کے ہاتھوں سے عمدہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ مصافحہ کیا، جب مصافحہ کر کے میں فارغ ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنا ہاتھ خوشبو والے ڈبے سے ابھی باہر نکالا ہے۔ میرے محبوب مصافحہ کرتے تھے تو ان کے جسموں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔
نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ اس پسینے کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے چلنے کے انداز کو محفوظ کیا، پیغمبر کے رخسار مبارک کو محفوظ کیا۔ اللہ کے نبی کے رخسار مبارک کیسے تھے، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، آپ کا سینے مبارک کیسے تھا، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کے بالوں کو محفوظ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک کا حلق کروایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے بال اپنے پاس جمع کر لیے۔ میرے پیغمبر نے ناخن تراشے، معاویہ نے وہ ناخن جمع کر لیے۔ کسی نے پوچھا معاویہ پیغمبر کے بالوں کا ناخنوں کا کیا کرو گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، پیغمبر کے بال اور ناخن اپنے گھر لے جاؤں گا، روزانہ ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا اور روزانہ ان کا پیار کروں گا، اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری آنکھوں کے اوپر پیغمبر کے بال رکھ دینا، میرے ہونٹوں کے اوپر پیغمبر کے بال رکھ دینا، میرے سینے کے اوپر پیغمبر کے ناخن رکھ دینا۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے جب قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اللہ پیغمبر کے ناخن اور بال کی برکت سے معاویہ کی مغفرت فرما دیں گے۔ صحابہ کرام ایک ایک چیز کو محفوظ کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے مکمل مبارک حلیے کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا۔ وہ انشاءاللہ مبارک حلیہ میں نے اتوار کو کل بھی کہا تھا کہ یہ اتوار چھوڑ کے اگلے اتوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حلیہ مکمل بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، تو اس کے اندر سارا انشاءاللہ تذکرہ آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام ایک ایک چیز کو محفوظ کرنے والے تھے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جو تعظیم میں نے صحابہ کو محمد کی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی تعظیم کسی رعایا کو بادشاہ کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب میں بادشاہ کی حیثیت سے محمد کو دیکھتا ہوں، مجھے محمد سے بڑا کوئی بادشاہ نظر نہیں آتا۔ اس طالب علم نے کتاب کے اندر لکھا، جب میں حکیم اور ڈاکٹر کی حیثیت سے محمد کو دیکھتا ہوں، مجھے محمد سے بڑا کوئی حکیم نظر نہیں آتا، محمد سے بڑا کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آتا۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک حکیم آیا، اس نے چند دن چند ہفتے مدینہ طیبہ کے اندر گزارے، لیکن کوئی گاہک نہیں آیا، مریض نہیں آیا۔ وہ حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ اللہ کے نبی میں اس لیے آیا تھا کہ دکان خوب چلے گی لیکن میرے پاس تو مریض نہیں آتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، مدینہ والے کم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وجہ ارشاد فرمائی جس کو آج کی میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ مدینہ والے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور جو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا وہ مختلف امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ معدے کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر جہاں ادویات لکھ کے دیتے ہیں، پرہیز بتلاتے ہیں، تو ساتھ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کریں۔ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ گے تو بیماری کے اندر اضافہ ہوگا، اور یہ نسخہ میرے محبوب نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ وہ ایک مسجد کے اندر مولانا صاحب نے بیان کیا، بیان کے دوران کہا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور تیسرا سانس کے لیے۔ تو سامنے کوئی دیہاتی تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کہتا مولوی جی تمہاری باتیں بھی بڑی عجیب ہوئے، مولوی جی تمہاری باتیں بڑی عجیب ہوئے، تم کہو کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ہمیں تو جب بھوک لگے تو یہاں تک کھاویں، یعنی ڈٹ کے کھائیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں جو ڈٹ کے کھاتا ہے وہ جم کے سوتا ہے، جو ڈٹ کے کھاتا ہے وہ جم کے سوتا ہے، جو جم کے سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اور یہ پنجابی والا کھوتا نہیں، اردو والا کھوتا ہے، یعنی ہر چیز کو وہ گم کر بیٹھ۔ جس کو نیند زیادہ آتی ہے اور اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی تو وہ بندہ کوئی دنیا کے اندر کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ نیند زیادہ کیوں آتی ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ کھانے کے اندر اعتدال ہو تو نیند کم آتی ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ جب ہمیں بھوک لگے تو یہاں تک کھاویں، باقی آپ پانی کی بات کرتے ہیں تو 2 لقموں کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، پانی وہاں سے اندر چلا جاتا ہے، آگے سانس کی مرضی آئے یا نہ آئے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا بعض مرتبہ ہی حال ہوتا ہے، جب وہ کسی شادی میں جاتے، اپنا مال نہیں بلکہ پرایا مال، شادیوں میں جاتے تو ڈٹ کے کھاتے ہیں،
اور جب کھا لیتے کہتے یار بہت زیادہ کھا لیا، مزید گنجائش نہیں ہے، کوئی پیپسی لے آؤ۔ ادھر کہہ رہے گنجائش نہیں ہے، پھر کہتے پیپسی لے آؤ، کوکا کولا لے آؤ۔ وہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیا، ادھر سے ایک اور بیماری اندر ڈال رہے، اور کہتے پیپسی سے کھانا ہضم ہو جاتے، ڈکار آتی ہے، وہ کھانا ہضم تو نہیں ہوتا اور بہت ساری بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ تو کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کریں۔ پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں، جسمانی اور روحانی امراض بندے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ بیان بھی کیا تھا کہ زیادہ کھانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ تو جب اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو یہ جتنی شہوتیں ہوتی ہیں اور یہ گندے خیالات ہوتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول نہ ہونا، نگاہوں پہ کنٹرول نہ ہونا، یہ سارا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کھانے کے اندر اعتدال ہو، کھانا کم ہو تو بہت سارے فتنوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو وہ طالب علم کتاب میں لکھتا ہے کہ جب میں حکیم کی حیثیت سے محمد کو دیکھتا ہوں تو محمد سے بڑا مجھے کوئی حکیم نظر نہیں آتا، اور جب میں سپہ سالار، کمانڈر ان چیف، جرنیل کی حیثیت سے محمد کو دیکھتا ہوں، مجھے محمد سے بڑا کوئی سپہ سالار نظر نہیں آتا۔ آج کسی فوج کا آرمی چیف ہوتا ہے، کسی ملک کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی فوج کو آگے رکھتا ہے اور خود دفتر کے اندر بیٹھ کے ہدایات دے رہا ہوتا ہے، لیکن میں اپنے محبوب کے سپہ سالار ہونے پہ قربان جاؤں، محبوب کے قائد ہونے پہ قربان جاؤں۔ بدر کے میدان کے اندر پیغمبر سب سے آگے ہیں، احد کے میدان میں میرے پیغمبر سب سے آگے ہیں۔ احد کے میدان میں میرے پیغمبر صحابہ کی صفوں کو درست فرما رہے تھے، آگے کھڑے ہوئے تھے، سامنے دشمن کا لشکر تھا، ایک ظالم نے پتھر اٹھا کے محبوب کی طرف پھینکا، وہ پتھر میرے محبوب کی مبارک پیشانی پہ لگا، مبارک پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، مبارک پیشانی خون آلود ہو گئی۔ ایک اور ظالم آگے بڑھا، اس نے تلوار کے ذریعے وار کیا، زرہ کی کڑیاں، خود کی کڑیاں اندر گھس جاتی ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے تھے تو وہ پتھر آپ کی مبارک پیشانی پہ آ کے لگا۔ غزوہ احزاب کو دیکھتے ہیں، پیغمبر سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے آگے ہیں۔ فتح مکہ کو دیکھتے ہیں تو پیغمبر سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے سب سے آگے ہیں۔ اور جب کوئی سپہ سالار کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہ ایک عام اعلان کر دیتے، خون کی ندیاں بہا دی جائیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ لیکن جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوتے وقت دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب منظر نظر آتا ہے۔ میرے محبوب نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، سواری کے اوپر سوار تھے، آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، کتنا جھکا ہوا تھا، آپ کی سواری کے اوپر جو لکڑی کا پالان رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ میرے محبوب کی مبارک پیشانی لگی ہوئی تھی، اللہ کی حمد جاری تھی، اور سورہ فتح کی انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ آیات آپ کی مبارک زبان کے اوپر جاری تھی۔ جب میرے محبوب داخل ہو رہے تھے، میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر خون بہا دیا جائے، نوجوانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے جائیں، سر تن سے جدا کر دیا جائے، بلکہ میرے محبوب نے اس موقع پہ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امن مل جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امن مل جائے گا، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اسے امن مل جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا، اور دوسری جانب میرے محبوب نے خالد سے فرمایا، خالد میں مکہ کی بلائی جانب سے مکہ کے اندر داخل ہوں گا اور تو نے زیری جانب سے مکہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے محبوب نے خالد کو ایک تعلیم دی، تاکید فرمائی، خالد کسی کا خون نہیں بہانا، خالد کسی کو قتل نہیں کرنا۔ حالانکہ خالد کا لقب تو سیف اللہ تھا، اللہ کی تلوار تھا، تلوار جہاں چلتی تھی یہ تلوار سروں کو ختم کر کے رکھ دیا کرتی تھی، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا خالد کسی کا خون نہیں بہانا۔ محبوب مکہ کے اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کے پاس پہنچے اور خالد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب خالد کے اوپر آپ کی نظر پڑی، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار کے اوپر خون لگا ہوا تھا، تو میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لگتا یہ ہے کہ خالد نے کسی کا خون بہایا ہے،
جب خالد میرے پیغمبر کے قریب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے فرمایا خالد کیا تو نے کسی کا خون بہایا ہے؟ کیا تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ خالد میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نے پکا عزم کیا تھا کسی کا خون نہیں بہانا، لیکن چند سر پھرے نوجوان میرے سامنے آئے، میرا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، میں نے ان کو منع بھی کیا، وہ باز نہیں آئے، مقابلہ کرنا شروع کر دیا، میری تلوار سے چند بندے قتل ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نمناک ہو چکی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے، اور میرے محبوب نے اس وقت فرمایا خالد جو اللہ کو منظور ہے وہ تو ہو کے رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ کسی کا خون بہایا جائے، میرے پیغمبر کو خون تو اپنی جگہ پہ، اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ لوہے والی چیز جو نوک دار ہے وہ کسی مسلمان کی طرف اشارہ اس کا کیا جائے، اتنا بھی گوارا نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ ہم سے کوئی بندہ چھری مانگتا ہے، چاقو مانگتا ہے، تو ہمارے پکڑانے کا انداز یہ ہوتا ہے ہم اس چھری اور چاقو کا دستہ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، نوک اپنے مسلمان بھائی کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس طریقے سے چھری چاقو کوئی بھی نوکدار چیز ہے اپنے مسلمان بھائی کو نہ دی جائے، نوک اپنے ہاتھ میں پکڑنی چاہیے، دستہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبر کی تعلیم ہے۔ جو پیغمبر نوک دار چیز سے اشارہ کرنا وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تو خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، ایک بندے کی داڑھی بڑی بڑی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، سر سے گنجا، آپ کے پاس مال غنیمت آیا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت کو تقسیم کرنا چاہا تو اس شخص نے کہا یا محمد اتق اللہ، محمد اللہ سے ڈرو، انصاف کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں انصاف نہیں کرتا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ حضرت عمر میرے پیغمبر کے قریب موجود تھے، حضرت عمر نے تلوار نیام سے فوراً باہر نکالی اور عرض کہ یا رسول اللہ اس گستاخ کی گردن اڑا دوں؟ میرے محبوب نے فرمایا عمر صبر کر، بیٹھ جا، ہو سکتا ہو کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہو سکتا ہے یہ بندہ نماز پڑھتا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو بھی چپ کروایا، اپنے جلال کو جمال کے اندر تبدیل کیا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے عمر یہ بندہ نماز پڑھنے والا ہو۔ میرے پیغمبر کو یہ جو خون بہانا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا ہر چیز گوارا نہیں تھا، پسند نہیں تھا۔ تو جب میں سپہ سالار کی حیثیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہوں تو آپ سے بڑا کوئی سپہ سالار اور قائد ہمیں نظر نہیں آتا۔ آخر کے اندر اس طالب علم نے لکھا کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی نہ چنگیز خان کی تھی، نہ ہلاکو کی تھی، نہ سکندر کی تھی، نہ ارسطو اور بو علی سینا کی تھی، بلکہ سب سے عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ کی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے۔ جب تک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نہیں کرتا اس وقت تک بندے کو صحیح معنوں کے اندر عشق رسول اور محبت رسول نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین اتباع سنت کے اوپر زور دیا کرتے تھے، اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کا ایک خصوصی امتیاز ہے۔ سلسلہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ، ان تین سلاسل کے اندر جو سالک کی ترقی روحانی ہوتی ہے وہ مجاہدات کے ذریعے ہوتی ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر مرید کی ترقی اتباع سنت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ باقی سلاسل کے اندر مجاہدات پہ زور دیا جاتا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر اتباع سنت پہ زور دیا جاتا ہے۔ جو سنتوں کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ولایت اور نسبت کا نور بہت جلد عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب لوگوں سے کہہ دیں اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ اگر لوگوں نے میری اتباع کرنا شروع کر دی پھر کیا ملے گا؟ تو میرے اللہ نے جو پہلا انعام بتلایا یحببکم اللہ، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ایک ہے بندہ اللہ سے محبت کرے اور دوسرا اللہ بندے سے محبت کرے۔ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے جو سنتوں کی پیروی کرتا ہے۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آنکھوں میں موتیا کی بیماری آ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن رات کے وقت آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت سرما تو اس لیے لگاتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، آپ کی تو روشنی جا چکی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری نظر بینائی کے اوپر ہوگی اور میری نظر گنبد خضراء کے مکین کے اوپر ہے، میری نظر آمنہ کے لال کی تعلیم کے اوپر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے، میں تو محبوب کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے، مجھے گنگوہ کے مرد قلندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے یاد آتے ہیں۔ کوئی بندہ عمرہ کر کے آیا، آپ کو رومال پیش کیا، حضرت میں مدینہ طیبہ سے لے کے آیا ہوں، آپ نے رومال کو سینے پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، پیار کیا۔ کسی شخص نے کہا کہ حضرت یہ رومال تو کسی اور جگہ بنتا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، لیکن اس رومال کو مدینہ طیبہ کی ہوا لگ چکی ہے، میں تو مدینہ کی ہواؤں کے جھونکے اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ جب بھی عشق رسول کی بات آتی ہے، جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے، مجھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے یاد آتے ہیں، جنہوں نے 16-17 سال تک مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس جانے کی سعادت ملی تو اپنی داڑھی سے اس جگہ کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ کسی بندے کی نظر پڑ گئی، کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت مدنی نے جواب دیا جن کی سنت ہے میں انہی کے اوپر قربان کر رہا ہوں۔ حضرت مدنی جب مدینہ طیبہ سے اپنے علاقے کے اندر تشریف لائے تو دارالحدیث کے سامنے پھولوں کا باغیچہ تھا، آپ نے فرمایا کہ پھولوں کے باغیچہ میں کیکر کا درخت لگا دیا جائے۔ تو کسی نے کہا حضرت کیکر کے درخت پہ گلاب تو نہیں لگتا، چنبیلی کا پھول نہیں لگتا، رات کی رانی کا پھول نہیں لگتا، خالص کانٹے لگتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کیکر کے درخت پہ کانٹے لگتے ہیں، لیکن مجھے اس کیکر کے درخت کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ جائیں گے۔ حضرت وہ کیسے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیغمبر نے حدیبیہ نامی جگہ پر جب عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے جس درخت کے نیچے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا۔ جب میں کیکر کے درخت کو دیکھوں گا تو اللہ کے نبی یاد آ جائیں گے۔ ان چیزوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کے بال گھنگریالے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت یہ ہے کہ سر کے درمیان سے مانگ نکالی جائے، یہ دائیں اور بائیں سے مانگ نکالنا خلاف سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ والدین اپنے بچوں کی کٹنگ کرواتے ہیں اور نام بھی عجیب ہے، یہ پیالہ کٹ ہے تو یہ فوجی کٹنگ ہے، یہ کٹورا کٹنگ ہے، اور بچوں کو والدین اٹھا کے حجام کے پاس نائی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ دائیں بائیں سے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، درمیان کے اندر بال چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اب بچہ تو معصوم ہے، بچے کو نہیں پتا، لیکن اس کا گناہ ماں باپ کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ بعض مرتبہ نوجوان فوجی کٹنگ کرواتے، یہاں سے بال چھوٹے چھوٹے کروا لیتے ہیں، کہتے خوبصورت لگتے ہیں۔ کیا پیغمبر کے عمل سے بڑھ کر، طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ محبوب اور پسند ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب یا تو زلفیں رکھتے تھے کانوں کی لو تک، کندھوں تک، یا کندھے اور کانوں کی لو کے درمیان، یا سر مبارک کا حلق کرواتے۔ اگر بال کٹواتے تو مکمل بال کٹوایا کرتے تھے، یہ دائیں طرف سے چھوڑ دینا یا بائیں طرف سے چھوڑ دینا، درمیان میں رکھ لینا، یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔ اور مانگ نکالنا درمیان سے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ اب صحابی حبشہ کے رہنے والے بال گھنگریالے لیکن مانگ نہیں نکلتی تھی، بڑے پریشان تھے۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر آگ جل رہی تھی، لوہے کا راڈ پڑا ہوا تھا، لوہے کا راڈ اٹھا کے آگ میں رکھا، گرم ہو گیا اور اس گرم راڈ کو اپنے سر کے درمیان رکھا، بال بھی جل گئے، جلد بھی جل گئی۔ کسی نے کہا کہ اتنی تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ زخم تو بھر جائے گا، یہ جلن، یہ پین، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن آج کے بعد میرے سر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اس کے اندر بھی مشابہت اختیار کیا کرتے تھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنایا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کریں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا انداز کیا تھا، تعلیم کیا تھی۔ ایک ایک سنت عزیز طلبہ اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑے ساتھیوں سے معلوم کیا کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب زمانے طالب علمی کے اندر سنتوں کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کبھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ وہ ایک بچہ تھا، چھوٹا تھا، معصوم تھا، تو اس کے والد نے یا چچا نے سر کے اوپر پگڑی باندھ دی۔ جب پگڑی باندھ دی، بچہ سامنے کھڑا ہوتا تو بچہ مسکرا رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر پگڑی ہے، امامہ ہے۔ تو والد یا چچا نے مذاق کے طور پہ کہا اب تو ملا بن گیا، مولوی بن گیا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوگی، تجھے تو کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ وہ بچہ تھا چھوٹا لیکن سمجھدار اور دانا تھا۔ اس بچے نے جواب دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی باندھی تو اللہ نے 11 بیویاں دے دی، کیا اللہ مجھے ایک بھی نہیں دے گا؟ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے تو بچوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں آپ سے درخواست کروں گا، گرمیاں تھی تو گرمیوں کے اندر تو آپ سے ہم نے نہیں کہا کہ پگڑی باندھا کریں، اب تو سردیاں آ رہی ہیں، موسم ٹھیک ہو چکا ہے، سر کے اوپر پگڑی باندھنے کا اہتمام کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا عمل کیا ہے۔ اور پھر سفید کپڑے پہننا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا جب تک سفید کپڑے بندے کے جسم پہ رہتے ہیں اس وقت تک وہ سفید کپڑے بندے کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث جبرائیل مشکات شریف کے اندر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، 3 سوال کیے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، مختلف سوالات کے بعد کیے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جبرائیل جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ایک محدث کا قول پڑھا کہ جب بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل انسانی شکل کے اندر آئے وہ ہمیشہ مستقل سفید لباس پہن کے آئے، سفید کپڑوں کے اندر۔ اور غزوہ بدر کے موقع پہ جو اللہ کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوا تھا تو ان فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی اور ان کے جسموں کے اوپر سفید رنگ کے کپڑے تھے۔ تو سفید لباس پہننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، ہمیں سفید لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طلباء کہتے ہیں دھونے کے اندر پریشانی ہوتی ہے، بھی کپڑے دھو نہیں سکتے، میلے کچیلے زیادہ ہو جاتے ہیں، اگر 2 دن کے بعد تبدیل کر لیے جائے تو سہولت کے ساتھ ان کو دھویا جا سکتا ہے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، ان کا مبارک عمل، مبارک طریقے ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور طلباء اپنے ساتھ رومال نہیں رکھتے، طلباء کو رومال تقسیم کیے جاتے ہیں، طلباء رکھ دیتے۔ میں نے ایک طالب علم سے پوچھا، ہمارے مدرسے کا طالب علم، میں نے کہا آپ کا رومال کدھر ہے؟ کہتے تنگی ہوتی ہے، رومال لینے میں تنگی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا، گرمی ہے، سردی ہے، جہاں کہیں بھی ہے ان کے کندھے پہ مستقل رومال ہوتا ہے، مستقل اپنے کندھے پہ رومال رکھتے۔ رومال ضرور رکھا کریں، یہ طالب علم کی شان ہے، طالب علم کے کندھے پہ رومال ہو تو اس کی شان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت داڑھی، سفید کپڑے، پگڑی، رومال کی وجہ سے ہر جگہ عزت عطا فرماتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ پیغمبر جیسا حلیہ اپنائے اور معاشرے کے اندر اسے عزت نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس بندے کو عزتیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنتوں کی اتباع کرے گا اللہ اسے 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزتوں کے ساتھ نواز دیتے ہیں۔ سنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ طاغی باغی بن چکا ہے، سرکش بن چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ اب میدان کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آئے تو اس وقت کا یہ اصول تھا کہ جب مقابلہ ہوتا تو طرفین کا، دونوں جانب سے لباس یونیفارم ایک جیسی ہوتی تھی۔ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ سے کہو ہمارے جیسا لباس پہنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں ان کی طرح لباس نہیں پہن سکتا، میں ان کے پیچھے چلوں، ان کو میرے پیچھے چلنا چاہیے۔
ہمارے حضرت جی دامت برکات عالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیرون ملک میں تھا، مجھے کسی جگہ جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو اس مسجد کے اندر جو خطیب صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، پینٹ شرٹ کا لباس، ٹائی لگی ہوئی، چہرے پہ سنت رسول کا اقبال بھی نہیں تھا، سر کے اوپر نہ ٹوپی تھی، نہ پگڑی تھی، نہ رومال تھا۔ اس نے ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے قرآن و حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ قرآن و حدیث بیان کرتے کرتے خطیب صاحب نے ایک بات کہی، نقل کفر کفر نباشد۔ خطیب صاحب کہنے لگے کہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر تشریف لے آئیں تو وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہن لیں، نعوذ باللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا۔ میں چونکہ سنتوں کا عاشق اور اتباع کرنے والا، تو میں نے خطیب صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، خطیب صاحب یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری نہیں ہوئی؟ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے دیکھو، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا غلام ہوں۔ میں اس وقت اپنے ملک کے اندر نہیں ہوں، اپنے ملک سے باہر ہوں، میں پردیس کے اندر ہوں، میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، مجھے دیکھو، میں نے سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہے، میں نے سنت کے مطابق چہرے کے اوپر سنت رسول سجائی ہوئی ہے، میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ حضرت عصا اپنے ساتھ مستقل رکھتے ہیں، عصا دکھایا، دیکھو میں نے پیغمبر کی طرح عصا بھی رکھا ہوا ہے، میری شلوار پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ٹخنوں سے اوپر ہے۔ حضرت فرماتے میں نے اس خطیب صاحب کو سمجھایا کہ خطیب صاحب، انبیاء دنیا کے اندر اس لیے نہیں آتے تھے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کریں، بلکہ انبیاء دنیا کے اندر اس لیے تشریف لاتے تھے کہ دنیا والے ان کی پیروی کریں۔ خرابی آپ کے اندر ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے۔ انبیاء آتے تھے تو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان جادوگروں سے کہا میں تمہاری پیروی کروں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی۔ جادوگروں نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام ہمارے جیسا لباس نہیں پہنتے تو موسیٰ کا لباس ہمیں پہنا دو، موسیٰ کا حلیہ ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا جو بھی لباس تھا، وہ چوغا تھا، لمبا جبہ کرتا تھا، جو بھی تھا، جادوگروں نے وہی پہن لیا، نقلی داڑھی لگا لی، سر کے اوپر پگڑی بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح رکھ لی۔ جب مقابلہ ہوا، مقابلے کے اندر جادوگروں کو شکست ہوئی، تو شکست کھانے کے بعد ان جادوگروں کی زبان سے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلمہ جاری ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ آپ نے مجھے بھیجا تھا فرعون کی طرف، فرعون کو تو ہدایت نہ ملی، ایمان نہ ملا، جادوگروں کو کیوں مل گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ، جب میں نے جادوگروں کو دیکھا، انہوں نے اپنی شکل و صورت، اپنا حلیہ میرے پیارے موسیٰ جیسا بنایا تھا، میری رحمت جوش میں آئی اور میری رحمت نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اگر کافر ہو کے، جادوگر ہو کے موسیٰ علیہ السلام کی طرح وضاقت اختیار کرتے ہیں، اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا، اذان کا وقت ہوا، آپ نے بلال سے فرمایا کہ بلال اذان دو۔ بلال اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اذان دینا شروع کر دی۔ قریب کچھ مکانات تھے، وہاں سے بچے باہر نکلے اور بلال کی اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ جب اذان ختم ہو گئی، نبی علیہ السلام نے بچوں کو بلایا، بچوں ادھر آ جاؤ، تو سارے بچے بھاگ گئے، مگر ایک بچہ جو سمجھدار اور بڑا تھا اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ نبی علیہ السلام نے پھر بلایا، بچہ میرے پاس آؤ۔ بچہ قریب آیا، آپ نے فرمایا بیٹا کیا کر رہے تھے؟ اس بچے نے بلال کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی نقل اتار رہا تھا۔ اچھا کیسے اتار رہے تھے؟ بچے نے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور اونچی آواز سے اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچہ یہاں تک کہہ کے خاموش ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے پڑھو۔ آگے بلال نے کیا کہا؟ وہ بچہ اتنا سمجھدار تھا، اسے پتہ تھا کہ اگلے جملے کے اندر اپنے عقیدے پہ چوٹ پڑتی ہے، اس نے نہیں پڑھا، خاموش رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ آہستہ پڑھ لو تاکہ میرے کان تو سن لے۔ اس بچے نے آہستہ آواز سے پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو میرے محبوب نے فرمایا جا بچہ اپنے گھر چلا جا، اپنا کام کر۔
تو اس بچے نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جا سکتا ہوں، جن کا نام لیا اب تو میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ بچہ میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، میرے محبوب کے سامنے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام کے اندر آذان کے لیے مؤذن کی ضرورت تھی، آپ نگاہ انتخاب ڈال رہے تھے کہ کس کو منتخب کیا جائے۔ میرے محبوب کی نگاہ انتخاب اسی بچے پہ پڑ جاتی ہے جو جوانی کی عمر میں پہنچ چکا تھا۔ آپ نے اس بچے کو بلایا اور فرمایا بیٹا مسجد حرام کے اندر آذان تو نے دینی ہے۔ اس نے تقریباً 40 سال تک مسجد حرام کے اندر آذان دی، اور آج کی دنیا اس نوجوان کو حضرت ابو محذورہ کے نام سے جانتی اور یاد کرتی ہے۔ ابو محذورہ نے نقل اتاری تھی بلال کی آذان کی، اللہ نے مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا۔ اگر آج کے دور میں اور آپ بلال کے سردار، بلال کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی عزتوں سے نواز دیں گے۔ نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، میں ہوں روز ازل سے عاشق شیدا محمد کا۔ فرشتے قبر میں پوچھیں گے گر تو کس کا ہے تو کہہ دوں گا ہوں بندہ خدا کا اور شیدا محمد کا۔ خدایا جب میری اس قالب خاکی سے جان نکلے، زباں پر اس گھڑی جاری رہے کلمہ محمد کا۔ خدا بھی حشر میں پوچھے گا گر تو عاشق کس کا ہے تو کہہ دوں گا محمد کا، محمد کا، محمد کا۔ اور جب بندہ سنتوں کی اتباع کر کے دنیا سے جاتا ہے تو محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ سنتوں کا شوق رکھنے والا کہے گا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ میں طلباء سے پوچھتا ہوں، طلباء جواب دیں، پانی پینے کی سنتیں کتنی ہیں؟ 6 سنتیں کون کون سی؟ ہم اس کے بارے میں پوچھیں استاد سے کہ سنتیں کون کون سی ہیں، کھانے کے حوالے سے پوچھیں۔ اب پانی کا ایک گلاس ہم پیتے ہیں، اس پانی کے ایک گلاس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 گلاس کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا، نمبر 2 بیٹھ کے پینا، نمبر 3 بسم اللہ پڑھ کے پینا، نمبر 4 دیکھ کے پینا، نمبر 5 3 سانس کے اندر پینا، اور نمبر 6 آخر کے اندر الحمدللہ کہنا۔ کسی علاقے کے اندر تبلیغی جماعت گئی تو انہوں نے بیان کے اندر پانی پینے کی سنتیں بتلائی، تو وہاں ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بچہ گھر چلا گیا، رات کے وقت بچے کو پیاس لگی، بچے نے اپنی والدہ سے پانی مانگا، امی مجھے پانی چاہیے۔ ماں نے جب بچے کو پانی دیا، کمرے کے اندر اندھیرا تھا، تو بچے نے کہا کہ امی لائٹ جلاؤ۔ ماں نے کہا کہ پی لو، کون لائٹ جلائے، سونا بھی ہے۔ تو بچے نے کہا نہیں امی جب تک آپ لائٹ نہیں آن کریں گی میں پانی نہیں پیوں گا۔ ماں نے مجبوراً لائٹ کو آن کیا، روشنی ہوئی تو بچے نے گلاس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر حشرات الارض تھے، موذی جانور تھے۔ تو بچے نے کہا کہ دیکھیں امی اگر یہ میرے پیٹ میں چلے جاتے مجھے نقصان ہوتا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا پہلے بھی تو مجھ سے پانی مانگتا تھا لیکن کبھی تو نے روشنی کی بات نہیں کی، آج تو نے روشنی کی بات کیوں کی؟ تو بچہ کہنے لگا امی ہماری مسجد کے اندر جماعت آئی ہوئی ہے، جماعت والوں نے ہمیں بتلایا کہ پانی کی 6 سنتیں ہیں، اس کے اندر ایک سنت یہ بھی ہے کہ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے۔ میں تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر اللہ نے اتنی افادیت رکھی ہے، برکات رکھی ہے، بہترین ثمرات رکھی ہے، تو ہمیں ہر کام کے اندر سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ نواز دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔